کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ ایک کڑوی سچائی سے زیادہ ضروری لگنے لگتا ہے؟ آج ہم اسی بات کی تہہ تک جائیں گے کہ آخر یہ جھوٹی تسلی ہے کیا اور ہمارا ذہن اسے کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو چلیے سیدھا اسی سوال پہ آتے ہیں۔ آخر ایسی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ایک کڑوی سچائی سے بچنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہماری کمزوری ہے یا زندہ رہنے کا کوئی ضروری طریقہ؟ تو آگے ہمارا سفر کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ کون سا سچ ہے جسے ہمارا دماغ فوراً ہضم نہیں کر پاتا۔ پھر ہم دماغ کے اس سروائیول کٹ کو کھول کر دیکھیں گے کہ آخر یہ تسلیاں آتی کہاں سے ہیں۔ پھر ایک بہت ضروری چیز کہ ایک فائدہ مند جھوٹ اور ایک نقصان دہ دھوکے میں فرق کیا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دین اور ایمان اس معاملے میں کیسے مدد کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں ہم ایک رحم دل سچائی تک پہنچنے کا راستہ تلاش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا قدم، آخر وہ سچ ہے کیا جس سے برداشت کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے؟ بس یہیں سے جھوٹی تسلی کی پوری کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات صاف کر لیں کہ یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی بناوٹ ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہمارا دماغ بالکل ایک سرکٹ بریکر جیسا ہے۔ جب درد، خوف یا لاچاری کا کرنٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سسٹم کو ٹرپ کر دیتا ہے تاکہ پورا سرکٹ ہی نہ جل جائے۔ سیدھی سی بات ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر دماغ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر وہ کرتا کیا ہے اس سے بچنے کے لیے؟ چلیں اب دیکھتے ہیں دماغ کے اس سروائیول کٹ کو۔ آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کام کرتا کیوں ہے؟ سائیکالوجی کی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل ڈیفنس، یعنی نفسیاتی دفاع۔ یہ دماغ کے وہ آٹومیٹک ٹولز ہیں جو خود بخود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جب ہمیں کسی شدید حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کا مقصد صرف ہمیں بچانا نہیں بلکہ اپنی نظر میں اپنی قدر کو بھی بچانا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ گھبراہٹ نہیں ہے، یہ زندہ رہنے کے سسٹم کا ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جذباتی درد کی لمٹ۔ ہمارا ایموشنل سسٹم ایک دم سے اتنا بڑا صدمہ برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2، زندہ رہنے کی فطرت۔ دیکھیں، سائنس بھی کہتی ہے کہ مایوسی سے سٹریس ہارمون کورٹیسول بڑھتا ہے، اور امید کی ایک ہلکی سی کرن بھی اس زہر کو کم کر دیتی ہے۔ اور نمبر 3، اپنے پہچان کو بچانا۔ جب کوئی سچائی ہماری اس سوچ سے ٹکراتی ہے کہ میں تو ایک اچھا انسان ہوں، تو دماغ فوراً اس سچائی کو تھوڑا موڑ دیتا ہے تاکہ ہماری امیج خراب نہ ہو۔ اس کو سمجھنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اس کو ایک ایموشنل پین کلر سمجھ لیں، بالکل ویسی گولی جیسی جو کسی کڑوی سچائی کے پہلے سب سے تیز درد کو فوراً سن کر دیتی ہے، تاکہ ہم کم سے کم سانس تو لے سکیں۔ یا پھر اس کو گاڑی کے شاک ابزاربر کی طرح دیکھ لیں۔ جب زندگی کے سفر میں کوئی بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے، جیسے کوئی بری خبر یا کوئی حادثہ، تو یہ تسلی اس جھٹکے کی شدت کو جذب کر لیتی ہے، اور اس طرح ہمیں تھوڑا وقت مل جاتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ حقیقت کو قبول کر لیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال سامنے آتا ہے، شاید اس پوری بحث کا سب سے ضروری سوال۔ یہ تسلی، یہ پین کلر کب تک دوا رہتی ہے اور کب زہر بن جاتی ہے؟ چلیے اب اس باریک سی لکیر کو سمجھتے ہیں جو ایک مددگار سہارے اور ایک خطرناک دھوکے کے درمیان ہوتی ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ ضروری کب ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب صدمہ اتنا بڑا ہو کہ اس کو فوراً برداشت کرنا ناممکن لگے، یا جب کسی اور کے لیے مضبوط کھڑے رہنا ہو، ایسے میں یہ ایک وقتی سہارا بن جاتی ہے۔ لیکن یہی سہارا خطرناک ہو جاتا ہے جب اس کی وجہ سے ضروری فیصلے جیسے علاج کروانا یا فائنینشیل ڈیسیژنز وہ رک جائیں، یا جب یہ کسی کو ایک تکلیف دہ رشتے میں پھنسا کے رکھ دے، تب یہ سہارا نہیں رہتا، یہ زنجیر بن جاتا ہے۔ اور جب انسان کی اپنی کوششیں ختم ہو جاتی ہیں، جب لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، تو امید کا سب سے بڑا سہارا اکثر دین اور روحانیت میں ملتا ہے۔ پھر یقین ایک بلند ذات پر قائم ہو جاتا ہے۔ اب یہ چارٹ دیکھیں، یہ ایک بہت دلچسپ کہانی بتاتا ہے کہ مشکل وقت میں لوگ امید کہاں سے لیتے ہیں۔ سب سے بڑا حصہ 45% روحانی امید ہے۔ یہ خاص کر تب ہوتا ہے جب ڈاکٹرز بھی جواب دے دیتے ہیں، تب یہ امید سب سے زیادہ کام آتی ہے۔ پھر 30% لوگ نارمل آپٹیمزم سے کام لیتے ہیں،
کچھ لوگ ماضی کی اچھی یادوں میں پناہ لے لیتے ہیں اور صرف 10% ہیں جو صاف صاف انکار کی استھتی میں رہتے ہیں۔ اور یہ جو 45% روحانی امید ہے نا، یہ اکثر اس ایک یقین میں سمٹ جاتی ہے، اللہ کوئی بہترین راستہ نکالے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ لاکھوں لوگوں کے لیے بڑے سے بڑے طوفانوں میں ایک مضبوط چٹان کی طرح کام کرتا ہے۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ منزل کے قریب آ رہے ہیں۔ سفر شروع تو جھوٹی تسلی سے ہوا تھا، لیکن اسے ختم کہاں ہونا چاہیے؟ ایک رحم دل سچائی پر۔ کیونکہ مقصد ہمیشہ جھوٹ میں جینا تو نہیں ہے نا، مقصد تو سچ کا سامنا اس طرح کرنا ہے کہ انسانیت بھی باقی رہے۔ اور یہ خاص طور پہ زندگی کے آخری وقت میں ہوتا ہے کہ امید کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ پھر امید جسم کے ٹھیک ہونے کی نہیں رہتی، بلکہ روح کے سکون کی ہو جاتی ہے، معافی مانگنے اور معاف کر دینے کی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امید کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ بس اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ اور اصل حکمت بھی شاید یہیں چھپی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی نا بنا کسی لحاظ کی سیدھا سچ بول دینا ظلم کے برابر ہوتا ہے، لیکن اگر وہی سچ نرمی کے ایک تکیے پر رکھ کر پیش کیا جائے تو وہ رحم بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے جو سچائی بھی بتا دیتا ہے اور سامنے والے کی عزت بھی رکھ لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بیلنس کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ اس کے لیے یہ 3 سمپل سٹیپس ہیں۔ پہلا، ایکنالج کریں، مان لیں کہ ہاں سچ کڑوا ہے اور میں اسے آہستہ آہستہ ہی قبول کر پاؤں گا۔ دوسرا، اسیس کریں، خود سے یہ ضرور پوچھیں کہ یہ تسلی مجھے بچانے میں مدد کر رہی ہے یا مجھے برباد کر رہی ہے۔ اور تیسرا، جو کہ سب سے ضروری ہے، ہیلپ مانگیں۔ اپنے قریبی لوگوں سے کہیں کہ مجھے سچائی جاننی ہے، لیکن پلیز مجھے اس طرح بتاؤ کہ میرا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ تو آخر میں اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ شاید بس اتنا سا ہے کہ کبھی ایک چھوٹی سی تسلی روح کے لیے آکسیجن کا کام تو کرتی ہے، لیکن یاد رکھیں، زندگی کے لمبے سفر کے لیے راستہ ہمیشہ سچائی ہی دکھاتی ہے۔ اور جاتے جاتے یہ ایک سوال ہے جس پر ضرور سوچے گا، ہماری جو امید ہے وہ ایک نرم تکیہ ہے جو زخم بھرنے میں مدد دے رہی ہے، یا پھر ایک خوبصورت پنجرہ ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہا ہے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔